السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلیں گے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے نماز پڑھنے۔ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائے اور وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ابو عبد الرحمن وہ گھر سے نکلے ہیں ابھی یا نہیں۔ ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ گھر سے نہیں نکلے، ہم بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگے۔ تو جب وہ گھر سے نکلے تو ان کے پاس گئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک کام دیکھا ہے، مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے اور مجھے وہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ بظاہر تو وہ نیکی کا کام لگ رہا ہے لیکن وہ بڑا مجھے عجیب لگ رہا ہے، تو آپ چل کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں وہ کیا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ چل کے دیکھ لیں۔ تو جب وہ ادھر گئے مسجد میں تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر لوگ حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور ہر گروپ میں ہر حلقے میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ 100 دفعہ لا الہ کہو۔ پھر جب 100 دفعہ لا الہ کہہ لیتے ہیں لوگ، پھر انہیں کہتا ہے کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ پھر جب وہ کہہ لیتے ہیں پھر انہیں کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو۔ تو اس طرح وہ انہیں حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پہ وہ پڑھ رہے ہیں، کنکریاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور ان پہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو ایسے دیکھ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے ان سے کچھ کہا کیوں نہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں کچھ کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا انتظار کیا تاکہ آپ سے رائے معلوم کروں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو آپ نے کہنا تھا کہ اپنی برائیاں شمار کریں، آپ اس کی بجائے یہ جو تسبیح کر رہے ہیں نا، اس کی بجائے اپنی برائیاں شمار کریں، اور میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ ان کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی، ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے اپنی اگر برائیاں شمار کریں گے ان کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی۔ تو پھر وہ ان کے پاس گئے، ہر حلقے کے پاس جتنے وہ گروپ بنے ہوئے تھے سب کے پاس گئے اور ہر ایک کو کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ انہیں آگے سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسی طرح جیسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی برائیاں شمار کریں اور آپ کی نیکیاں اس سے کم نہیں ہوں گی۔ تو سب کو انہوں نے یہی بات کہی۔ تو کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر طریقے پر ہو یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ اور پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو صرف نیکی کے ارادے سے یہ کام کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ نیکی کے طلبگار ہوتے ہیں اور نیکی کو پا نہیں سکتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی قسم میرے خیال کے مطابق ان میں سے اکثر تم لوگ ہو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کتنی ہلاکت ہے تمہارے لیے کہ ابھی ہمارے نبی کے کتنے صحابہ وافر تعداد میں موجود ہیں اور نبی علیہ السلام کے کپڑے ابھی بسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، اور اتنی جلدی تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو۔ تو یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے ان کو جنگ نہروان میں دیکھا گیا کہ وہ خارجیوں کے ساتھ شامل تھے اور صحابہ کرام پر وہ تیر برسا رہے تھے، یعنی وہی لوگ جو یہ نیک عمل اپنی طرف سے کر رہے تھے، اپنی طرف سے نیک بنا گئے، تو وہ بعد میں اس گمراہی کا شکار ہوئے کہ وہ خارجیوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار بندہ اپنی طرف سے نیکیاں کرتا ہے اور وہ ہوتی اصل میں بدعت ہے، اور اس بدعت کی وجہ سے وہ پھر گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی واضح مثال ہے، اس واقعہ میں ملتی ہے۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنا غصہ ہوتے تھے اس بات پہ کہ جب کوئی اس طرح کی چیز کرتا تھا، کوئی بدعت کرتا تھا، کیونکہ وہ اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد نماز کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، یا سنتیں پڑھی جاتی ہیں، صبح کی 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو لیکن وہ اپنی طرف سے ایک علیحدہ کام کرنے لگ گئے، گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحاں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ ثواب لے رہے ہیں،
کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، تو وہ صحابہ بھی اس کو بہت غلط سمجھتے تھے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کا انجام یہ دیکھیں کہ وہ اینڈ پہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی تو ادھر وہ سارے مارے گئے تھے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں بدعات سے بچنے کا سبق ملتا ہے کہ بدعات سے ہر صورت ہمیں بچنا چاہیے، نیکی سمجھ کے نئے اعمال نہیں کرنے چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اعمال کریں گے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابہ سے بھی زیادہ اعمال کر لیں گے، یا خدا نخواستہ معاذ اللہ ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ اعمال اچھے کر لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اتنے ہی کر لیں اتنا ہی بہت ہے، اور یہی اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اینڈ پہ پھر گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔